یہ G20 کی میٹنگ یہاں پہ بلانا انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر what exactly is happening, what India is trying to do, کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے انڈیا؟ دیکھیں انڈیا کا جو ایم یا پلان ہے کہ ٹورزم کی جو میٹنگ 22 تاریخ کو انہوں نے بلائی ہے G20 کی ایک ٹورزم کی میٹنگ ہے سری نگر میں جی تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا جو یہ ایک ایفرٹ ہے یہ دکھانا دنیا کو کہ صورتحال آکیوپائڈ کشمیر پہ معمول پہ آ گئی ہے، نارملائز ہو گئی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا جو یہ پلان ہے یہ خود سے ہی یعنی کہ ڈیفیٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اول تو یہ کہ چین نے کہا ہے کہ وہ نہیں اٹینڈ کریں گے اس میٹنگ کو، اس لیے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر ٹرکی کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید سعودی عربیہ نے بھی ابھی نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے. ایجپٹ جس کو ویسے تو G20 کا ممبر نہیں ہے لیکن ان کو خاص دعوت دی گئی ہے، ان کا بھی کوئی رپورٹس آ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں جائیں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چائنا کے علاوہ یہ ممالک سب OIC کے ممبرز ہیں اور OIC کی ایک پوزیشن ہے مقبوضہ کشمیر پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈین ایفرٹ بیک فائر کر رہی ہے. وہ چاہتے یہ ہے کہ دنیا ایکسیپٹ کرے جو انہوں نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ اس پہ سپاٹ لائٹ آ رہی ہے اور ہائی لائٹ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں. اس لیے کہ چند ہی ہفتے پہلے وہاں پر سیکیورٹی انہوں نے زیادہ سخت کر دی ہے. جو رپورٹس اب آ رہی ہیں ان کے مطابق وہاں مختلف قسم کے سیکیورٹی فورسز، انڈین سیکیورٹی فورسز ظاہر ہے، انڈین فوج، پولیس اور مختلف پلین کلوتھس مین میں دیکھے جا رہے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو اس سے تو پھر یہ نہیں نا ان کا امپریشن بیٹھ رہا کہ وہاں سچویشن نارملائز ہو رہی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ انڈین میڈیا بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے، سکسیس نہیں ہے. تو چلے ٹھیک ہے، وہ اپنی اتھینٹسٹی بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب انڈین ہیلتھ کشمیر میں ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. بٹ دین اگین میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ ابھی اس ایفرٹ کے بعد جہاں پہ ایجپٹ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہے، جہاں پہ جناب سعودی عربیہ نہ ہاں میں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، چائنا بیک آؤٹ کر گیا، ٹرکی بیک آؤٹ کر گیا، سو اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے انڈیا؟ مطلب اس کے بعد اس کو کیا پرابلم؟ ٹھیک ہے انڈین میڈیا سے تو ہیٹ فیس کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ کہاں سے ہیٹ فیس کرنی پڑے گی اس کو انڈیا کو؟ دیکھیں انٹرنیشنلی اگر یہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے تو اور وہ انڈیا کے اپنے ایکشن سے ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک امبیرسمنٹ ہے، وہ تو شرمندہ ہوں گے گلوبل سٹیج پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو سفارتی ایم تھا یا پرپز تھا وہ تو اس کو نہیں سیکیور کر پا رہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو کس طرح سے اس بات کا بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. سو ڈپلومیٹک فیلئر کہہ سکتے ہیں ہم، انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا ایک سیٹ بیک ہے، ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے بارے میں اس کو تو شکست ہوئی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ریجن میں، اس خطے میں بہت سی چینجز آ رہی ہیں. اب ہم نے ایک بڑی انہونی چیز دیکھی ریسنٹلی، اور وہ ہم نے دیکھا جناب ایران اور سعودی عربیہ اور مل جاتے ہیں، مل کے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے چائنا اس میں. جی ان دا ڈیز ٹو کم آپ کے خیال میں چائنا اور بھی کسی جگہ پہ یا کسی ملک کے ساتھ یا ممالک کے ساتھ ایسی کوئی کوشش کر سکتا ہے جو ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے ہمیں یہاں پہ پرابلمز جو ہم فیس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ ختم کرا سکتا ہے ٹینشن چائنا ان دا ڈیز ٹو کم؟ دیکھیں چائنا نے یہ جو میڈیٹ کیا ہے راپروشما اور یہ جو ڈیل ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، ظاہر ہے اس سے چین کی جو سفارتی پوزیشن ہے وہ بہت ہی منظم ہوئی ہے اور ان کی ایک سفارتی کامیابی تھی. تو چین کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے آفر کیا ہے، بلکہ ایک پیس پلان آفر کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے
مشرق وسطیٰ میں کہا ہے کہ جی وہ فلسطینی ایشو پہ بھی میڈیشن کرنے کو تیار ہیں. لیکن دیکھیں کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے ان کی سفارتی کوشش کامیاب ہوئی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو یہ کہ دونوں ملک بھی تیار تھے, اور دوسری بات یہ کہ چین کے اچھے تعلقات تھے تہران کے ساتھ بھی اور ریاض کے ساتھ بھی, جس سے کہ انہوں نے پھر یہ ایک میڈیشن کا رول سکسیسفلی پلے کیا. تو باقی فرنٹس پہ جو وہ آفر کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو چیلنجز درپیش ضرور آئیں گے. لیکن یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس وقت چین گلوبل سٹیج پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ایز فار ایز یوکرین از کنسرنڈ وہاں پہ تو الزام لگتا رہا ہے چائنا پہ کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر وہاں پہ ایکسٹینڈ کرتا رہا ہے, دیتا رہا ہے, تو وہاں پہ پوزیشن ذرا ٹرکی ہو جائے گی. لیکن اسرائیل اور فلسطین کا اگر مسئلہ ہو تو وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا چائنا ان کو پیچ اپ کرانے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے وہاں سچویشن بہت ہی گمبھیر ہے اور اس کی بہت ہی طویل تاریخ ہے جو آپ جانتے ہی ہیں, تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا چین اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے گلوبل سٹیج پہ ایز اے پیس میکر. وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے یہ کہ وہ ہر جگہ ثالثی کا رول پلے کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو تو الگ بات ہے. لیکن دیکھیں اب تک جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی وائڈ رینجنگ ہے اس وقت مڈل ایسٹ پہ. میں نے تو اس کو ہمیشہ ایک گیم چینجر کے طور پہ دیکھا. اگر اس کا اثر آپ دیکھیں یمن کے کانفلکٹ پہ, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس پروسیس جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابھی عرب لیگ کی سمٹ کل ہی لیڈر لیول پہ منعقد ہوئی تھی, اور وہاں پر سیریا کے پریزیڈنٹ کو خاص دعوت دی گئی اور ان کو ری انٹیگریٹ کیا گیا سیریا کو عرب لیگ کے اندر. بہت عرصے سے سیریا کو سسپینڈ کیا گیا تھا. تو یہ سب اثرات ہیں اس ڈیل کے جو کہ راپوشما سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان آ رہا ہے. تو اس کے بہت مثبت نتائج ہم دیکھ رہے ہیں پورے مشرق وسطیٰ پہ. اب سوڈان کا جو جنگ ہے اس میں بھی سعودی عربیہ ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کراؤن پرنس کی بہت ہی سفارتی آپ کہہ سکتے ہیں دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت پہ ایران کے ساتھ وہ ڈیل کی جس سے کہ ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے, اور اس سے پھر یہ جو میں ڈیولپمنٹس بتا رہی ہوں وہ آپ نے مشرق وسطیٰ میں دیکھیں. اچھا, پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت, ڈو یو تھنک کہ پاکستان پہ جس طرح ڈونر ایجنسیز ہیں یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ ہمیں جو دیتی رہی ہیں گاہے بگاہے فائنینشیل اسسٹنس ہمیں دیتی رہی ہیں, ابھی وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں, اور وہ ریلیکٹنٹ ہیں اور اس کی وجہ سے پرابلمس بھی ہمیں ہماری اکانومی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ڈو یو تھنک ان دا ڈیز ٹو کم امریکہ ظاہر ہے ان پہ اسرٹ کرتا ہے ان سارے ڈونر ایجنسیز پہ اور لینڈنگ ایجنسیز پہ, لیکن ان دا ڈیز ٹو کم امریکہ کو ہم پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کرے گا یا نہیں کرے گا, یا وہی اپروچ ہوگی جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کی کہ ہم لوگ مس مینج کرتے ہیں پیسوں کو اور ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے؟ رانا, اس کے دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. جی, پہلا اس کا پہلو تو یہ ہے کہ آیا جو ممالک ہماری مدد کرتے تھے ماضی میں, جس میں کہ سعودی عربیہ شامل ہے, چین شامل ہے, آیا وہ پاکستان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو تھکا دیا ہے. وی ہیو ایگزاسٹڈ دیم, بار بار ان کے پاس جا کے. تو ایک تو پہلو ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اگر چین نے پاکستان کے جو لونز ہیں ان کو رول اوور نہ کیا ہوتا, اور چین ہی کی وجہ سے پاکستان اس وقت فائنینشلی افلوٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جس کی نشاندہی آپ نے کی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ہمیں خود
کچھ سٹیپس لینے ہیں جو کہ ہماری حکومت کہتی ہے انہوں نے لے لیے ہیں سارے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں کمی رہ گئی ہے, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ کا جو فائنینسنگ گیپ ہے, ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ, اس کو آپ بتائیے کہ کیسے فل کریں گے. تو کسی حد تک تو پاکستان نے بتایا ہے کہ جی سعودی عربیہ سے اتنے پیسے آئیں گے, یو اے ای سے بھی $1 بلین آئیں گے, لیکن اس کے بعد بھی یہ فائنینسنگ گیپ رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک پاکستان خود ایکشنز نہیں لے گا فائنینشیل فرنٹ پہ اور اپنے پبلک فائنانس کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو تب تک ہمیں کہیں سے کس قسم کی مدد آئے گی؟ جتنی آنی تھی وہ آ چکی ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, ہاں صحیح آپ نے کہا, ان کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ اور آئی ایم ایف وغیرہ پہ, لیکن دیکھیں اس وقت اس حکومت کا جو فائنانس منسٹر ہے اور جو آئی ایم ایف ہے, ان کے درمیان ایک کریڈیبلٹی آپ کی کہہ لیجیے گیپ ہے یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے ایک ایسی ڈیل جو کہ پچھلے سال ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی, اور یہ اسی چیز کا سبب ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جو کہ بہت ڈیلیکیٹ ٹائم تھا, اس گورنمنٹ نے اپنا فائنانس منسٹر تبدیل کر دیا, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو اس میں دیکھیں, اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا پٹ اے ہاؤس ان آرڈر, وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا اکنامک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم بار بار ان ملکوں کے پاس جائیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے بار بار جا کے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, we have exhausted our friends, but at the very same time اپنا ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, مطلب کہ یہ کوئی سیریسنس نظر آتی ہے اس فرنٹ پہ, ہمارے اپنے فرنٹ پہ؟ دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سنگین معاشی بحران ہے, ورسٹ اکنامک کرائسس جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت, اس سے زیادہ سنگین کرائسس ہم نے کبھی نہیں فیس کیا. میرا خیال ہے یہاں تک تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اٹینشن, پرائیورٹی اور فوکس دینا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ ہیز بین ڈسٹریکٹڈ, بیکاز ان کا فوکس سارا سیاست پہ ہے. ان کا فوکس میں نے نہیں دیکھا اتنا فوکس اکانومی پہ ہو جتنا کہ پالیٹکس اور ایک پولیٹیکل بیٹل جو اس وقت چل رہی ہے اس پہ ہو. تو دیکھیں اس کے تو لوزرز پورے ہمارے ملک کے لوگ ہوں گے نا. اگر اکانومی ٹینک کرتی ہے, اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, جو کہ اللہ کرے نہ ہو, لیکن اگر فرض کیجئے وہ ہوتا ہے, تو who will suffer the most? The people of Pakistan. جو ہماری غریب عوام, ان پہ سارا برڈن پڑے گا. تو اسی لیے میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیاست ایک طرف رکھی جائے اور اکنامک کرائسس پہ فوکس کیا جائے, نہ کہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ باہر سارا وقت دیکھا جائے کہ جی اب کون ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے گا, کوئی ملک آئے گا یا آئی ایم ایف آئے گا. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے. ویری ٹرو, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ ہماری جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے دیٹ لیڈس ٹو اکنامک انسرٹینٹی, اس کے انٹر لنکڈ ہیں, اور اکنامک انسرٹینٹی لیڈس ٹو سیکیورٹی ایشوز. سو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. دا پولیٹیشینز یو نو they are not ready to sit across the table, and they are not ready to like sort out things amongst themselves. So پھر where do we go from here جی؟ دیکھیے رانا, میری نظر میں تو ایک ہی راستہ ہے اس سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کا, اور وہ یہ ہے کہ ایک تاریخ اناؤنس کر دی جائے الیکشن کب ہوں گے. چاہے وہ تاریخ اکتوبر میں ہو, چاہے وہ سپتمبر میں ہو, جب بھی ہو. ٹھیک, اس تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. فوکس چلا جائے گا الیکٹرل ڈائنامکس پہ بجائے یہ کہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن پہ, اور پاکستان کی جو عوام ہے اور الیکٹریٹ ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آئندہ کی حکومت کون بنائے. تو اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نہیں نظر آتی, بیکاز ہم ایک بلائنڈ ایلی میں جا رہے ہیں اس وقت, اور اس بلائنڈ ایلی سے نکلنا بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کی یونٹی کے لیے, انٹیگریٹی کے لیے, اکانومی کے لیے, اور ہمارے فیوچر کے لیے.